میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب ایک مرتبہ وحی رکنے کے بعد دوبارہ وحی کا سلسلہ بحال ہوا، جس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، جو بعض روایات کے مطابق 6 مہینے تک اور بعض کے مطابق 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، کوئی وحی حضور پر نہیں آ رہی تھی، اور اس دوران حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت پریشان بھی تھے۔ بہرحال جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایہا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیے، والرجز فاہجر، اور غلط چیز کو، نجاست کو، بت پرستی کو چھوڑ دیجیے، اس کو اپنے آپ سے دور کر دیجیے، ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر اس لیے احسان مت کریں کہ آپ اس سے زیادہ کی امید لگا کے بیٹھ جائیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس دعوت کے کام میں جو مشکلات آئیں اس پر صبر کریں۔ ان آیات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری دے دی گئی۔ پہلے تو وحی نازل ہوئی تھی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا دیا گیا۔ اب ان آیات کے ذریعے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور کی منصبی ذمہ داری بتلا دی کہ اب آپ نے آگے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اسی کو دعوت کا کام کہا جاتا ہے، اسی کو تبلیغ دین کا کام کہا جاتا ہے، کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعوت دی ہے انسانیت کو، اس میں ہمارے لیے بہت سارے دروس ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو مورخین نے 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے، 4 سٹیپس ہیں اس کے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے مرحلے میں ہی آ کر اور جو جی میں آیا جس کو دعوت دینا چاہی دعوت دینا شروع کر دی، ایسا نہیں کیا حضور نے۔ 4 سٹیپس شریعت نے مرحلہ بمرحلہ اٹھائے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی اللہ نے فرمائی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ کسی بھی کام میں ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کو بنیاد سے اٹھایا جاتا ہے۔ ایک دم اگر آپ چھلانگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک دم اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غیر فطری طریقہ ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر تو انسان کو نظر آتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ فطری پروسیس کے مطابق چلیں گے، مرحلہ بمرحلہ چلیں گے، تدریجاً چلیں گے، اتنا ہی آپ کے کام میں مضبوطی آئے گی۔ آپ دیکھ لیں، ایک شخص ہے مثال کے طور پر، وہ پہلے کسی کمپنی میں کسی ادارے میں ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہ پہلے کسی چھوٹی پوسٹ پر ہوتا ہے، کم درجے کی پوسٹ پر ہوتا ہے، پھر تھوڑی اپنے تجربے کے بعد تھوڑی آگے کی پوسٹ پر جاتا ہے، پھر تجربہ کر کے آگے کی پوسٹ پر جاتا ہے۔ اس طرح وہ چلتے 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 ایک اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی نے جو فطری پروسیس تھا، جو مراحل تھے وہ پورے کیے ہیں۔
اس میں اس کو کسی کو 10 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 15 لگ جاتے ہیں، کسی کو 20 سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے وہ اپنے ایک مرحلے پہ پہنچتا ہے جہاں وہ اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اپنی اس فیلڈ کے اندر۔ ایسا آدمی مضبوط ہوتا ہے۔ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے میں یہ ہے، یہ ادارے والے اگر اس کو کہیں بھائی آپ ہماری طرف سے فارغ ہو، وہ کل کہیں اور جائے گا کسی اور ادارے میں، ان کو بتائے گا کہ میرا 20 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں نے 20 سال اسی فیلڈ میں یہ کام کیا ہے، تو کوئی بھی ادارہ بڑی آسانی سے اس کو قبول کر لے گا، اس لیے کہ اس نے ایک بنیاد بنا کر اپنا سارا کام کیا ہے۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس فطری پروسیس کو چھوڑ دیا جائے اور ڈائریکٹ کوئی اپنے تعلقات کی بنیاد پر، کوئی اقربا پروری کی بنیاد پر، کسی اور وجہ سے، جس کو کہا جاتا ہے نا پیراشوٹ کے ذریعے وہ کسی ادارے میں پہنچ جاتا ہے، بڑا آفیسر بن جاتا ہے، کل کو اس کا وہ تعلق ختم ہوتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے۔ اب اگر وہ کسی دوسرے ادارے میں جائے جہاں اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو، تو کوئی ادارہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ فطری جو پروسیس اللہ نے بنایا ہے، جو جن مراحل سے اس نے گزرنا تھا وہ ان سے گزرا نہیں ہے۔ جب ان مراحل سے وہ نہیں گزرا تو اس کو وہ مضبوطی حاصل نہیں ہوتی جو اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو بہت ہی قابل رحم ہے، بہت ہی قابل ترس ہے کہ اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کامیابی کی طرف بڑی آسانی سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کو سمجھنا آسان اس لیے ہے، قرآن نے جو بار بار کہا ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے۔ اسلام مسلمانوں کو اسی طرف لے کر جاتا ہے جو فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، بشرطے کہ فطرت سلیمہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کے احکام دی ان کو 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اور جن سے بہت ہی کوئی گہرا اور قریبی تعلق ہو ان کو دعوت دیں۔ پہلے مرحلے میں حضور کو یہ حکم تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی کام کیا۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک، یہ 3 سال تک حضور کو یہی حکم تھا کہ جا کر کوئی اعلان نہیں کرنا، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اس پیغام کو عام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے 3 سال تک جو دعوت دینی ہے وہ اس طریقے سے دینی ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا کوئی غلام ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کو سمجھ میں آتا ہو کہ میں اس کو بات کروں گا یہ مان جائے گا میری بات، اس کو کہہ دیں۔ باقاعدہ مہم دعوتی چلانا عمومی سطح پر اس کا حکم نہیں تھا۔ 3 سال کے عرصے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی کیا، اور آج کے درس میں نے اسی کو ذکر کرنا ہے کہ اس 3 سال کے عرصے میں کیا کچھ ہوا، لیکن پہلے میں یہ 4 مراحل صرف ایک دفعہ ذکر کر دوں اجمالاً۔ پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا فاصدع بما تؤمر، کہ اب جو حکم آپ کو دیا گیا تھا اس کو علی الاعلان بیان کر دیجیے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینا شروع کیجیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر صفا پہاڑی پر چڑھ کر سارے لوگوں کو دعوت دی تھی، جس میں پھر ابو لہب نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی، وہ تفصیلی واقعہ وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو دوسرے مرحلے پر حضور نے یہ طریقہ کار اختیار کیا 3 سال کے بعد۔ 3 سال تک آپ نے یہ کام نہیں کیا تھا، 3 سال بعد آپ گئے صفا پہاڑ پر، وہاں چڑھ کر آپ نے اعلان کیا اور علی الاعلان سب کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ہجرت تک، مدینہ منورہ ہجرت کرنے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا یہ اسلوب چلتا رہا ہے۔ تو پہلا اسلوب تھا خفیہ دعوت کا، سری دعوت، خاموش دعوت، غیر اعلانیہ دعوت، 3 سال تک اس کا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد اگلے 10 سال حضور کو حکم تھا کہ علی الاعلان دعوت دیں، جہرن سب کے سامنے دعوت دیں۔ ہجرت تک یہ حکم تھا۔
ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاد کا حکم نازل ہوا، تو پھر دعوت کا حکم یہ تھا کہ دعوت بھی دو، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائیں، جو آپ پر ظلم کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچائیں، تو دعوت بھی دینی ہے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرنا ہے۔ لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جو آپ پر ظلم کرتے ہوں۔ اگر وہ آپ پہ ظلم نہیں کرتے، وہ اپنے کسی جگہ پر ہیں، اس سے کوئی سروکار آپ کو نہیں۔ قاتل الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو اس کی بدلے میں نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے جہاد کریں۔ چوتھے درجے میں حضور علیہ صلح حدیبیہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم تھا۔ اس طریقے سے آپ نے دعوت بھی دی اور جہاد بھی کیا، جس میں یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سارے غزوات جو ہوئے یہ اسی بنیاد پر ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد دعوت کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا ہے، اور وہ چوتھا مرحلہ یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو اسلام کے پیغام کو روکنے کی کوشش کرے، ہر وہ شخص جو اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو دعوت بھی دیں۔ اگر دعوت قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، دعوت قبول نہیں کرتا تو اس کے ساتھ جہاد کریں، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہو یا اسلام کے پیغام کی راہ میں رکاوٹ بننے والا ہو۔ اگر وہ اسلام کے پیغام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، کوئی عیسائی ہے عیسائی رہے، کوئی یہودی ہے یہودی رہے، جو جس مذہب کو فالو کرتا ہے فالو کریں، مجبور کرنے کا حکم نہیں۔ اگر وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، آپ کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، تو اس سے بھی آپ جہاد کریں۔ یہ 4 مراحل ہیں دعوت کی، ہم آہستہ آہستہ جب آگے بڑھیں گے تو اس میں انشاءاللہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مرحلہ بمرحلہ پیش قدمی کی ہے، تدریجاً، اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ان تمام مراحل میں بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ پہلے مرحلے میں یہ حکم ہوتا کہ دعوت دو اور ساتھ جو نہ مانے یا آپ کو نقصان پہنچائے اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے کل لوگ کتنے تھے؟ یہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کبھی بھی آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ جا کے کسی دیوار سے سر مار دیں۔ آپ کو پتا ہے میں دیوار سے سر ماروں گا میرا سر پھٹ جائے گا، اسلام یہ حکم کبھی بھی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کب ان کے ساتھی کتنے ہوں گے، کب کتنے ہوں گے، کب کتنے ہوں گے، کب ان کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی، اس موقع کی مناسبت سے کیا حکم دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے حکم دیا اور آپ اسی پر عمل کرتے چلے گئے۔ تو پہلا جو مرحلہ تھا دعوت کا، وہ دعوت کا مرحلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، اپنے سارے رشتہ داروں کو بھی نہیں، بلکہ اپنے دوستوں کو، آپ کے گھر میں رہنے والے جو افراد تھے، اس طرح لوگوں کو آپ نے دعوت دی۔ چنانچہ سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، یہ سارے انسانوں میں سب سے پہلے جس انسان نے اسلام قبول کیا ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب انسانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی عمر روایات میں آتا ہے اس وقت 10 سال تھی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور یہ حضور کی پرورش میں تھے۔ حضور کی پرورش میں یہ اس لیے تھے کہ حضور کے جو چچا تھے ابو طالب، حضرت علی ان کے بیٹے ہیں،
اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور کی پرورش کرنے والے ابو طالب تھے. حضور کی ساری پرورش آپ کے دادا کے بعد ابو طالب نے کی تھی. تو حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ ابو طالب بہت غریب آدمی تھے, مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے. اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپن میں بکریاں چرا کر ابو طالب کو پیسے لا کر دیتے تھے کہ یہ بکریاں میں نے چرائی ہیں, آپ پیسے لے لیں, کچھ آپ گھر کا خرچہ چلائیں گے تو آسانی ہو جائے گی. حضور بکریاں اس لیے چراتے تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض فرمایا کہ حضرت عباس مالدار تھے بہت, یعنی بہت ذی ثروت اور اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی تھے. یہ بھی حضور کے چچا تھے, ابو طالب بھی حضور کے چچا تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے, یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے, حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو طالب بہت غریب آدمی ہیں اور وہ اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے ایک بچے کو میں اپنی پرورش میں لے لیتا ہوں, ایک بچے کو آپ اپنی پرورش میں لے لیں, تو ان پہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا. حضرت عباس نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا کے پاس گئے, ابو طالب کے پاس, اور ان سے عرض کی کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں, اتنا سب کچھ نہیں, تو آپ ایسا کریں, ایک بچہ ان کے حوالے کر دیں, ایک میرے حوالے کر دیں, آپ پہ بوجھ کم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہیں, انہوں نے کہا عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو, باقی آپ جس کو لے جانا چاہیں لے جائیں. تو حضور نے حضرت علی کو لے لیا ساتھ, آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ. حضرت علی کے دوسرے بھائی تھے حضرت جعفر, حضرت عباس نے حضرت جعفر کو ساتھ لے لیا. تو یوں حضرت علی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں آ گئے, اور حضرت جعفر جو حضرت علی کے بھائی تھے وہ حضرت عباس کی پرورش میں آ گئے, اور حضرت عقیل وہ ابو طالب کی پرورش میں رہ گئے. تو اس لیے حضرت علی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر کفالت افراد میں سے تھے. اب یہاں ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے حضور کے اس طرز عمل سے, وہ میں یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے آپ اس کے ساتھ احسان کریں. انسان کو اس چیز کا عادی ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے احسان بس اپنے اوپر لیتا رہے, کہ یہ بھی احسان کر رہا ہے, وہ بھی احسان کر رہا ہے, وہ بھی احسان کر رہا ہے, اور یہ بس سب کے احسانات قبول کرتا رہے. کہ کوئی ہدیہ دے رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے, تو کوئی خدمت کر رہا ہے, تو کوئی خدمت کر رہا ہے, اور یہ بس بیٹھ کے خدمت قبول ہی کر رہا ہے, سب سے ریسیو کر رہا ہے, کچھ اس میں دینے کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ آگے بھی کسی کو کچھ فراہم کرے, اوروں کی بھی کوئی خدمت کرے. جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کے ساتھ بھی احسان کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کے چچا ابو طالب کا بہت بڑا احسان تھا, اور وہ احسان ظاہر یہی تھا کہ انہوں نے حضور کی پرورش کی تھی, اور وہ بہت عرصے تک اس کے بعد بھی جاری رہی, نبوت ملنے کے بعد بھی جاری رہی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات ناپسند تھی, اسی لیے آپ بکریاں بھی چراتے تھے کہ کہیں میں ان پر بوجھ نہ بن جاؤں. کہ میں, حالانکہ آپ بچے تھے, آپ کی عمر 9-10 سال آپ کی عمر تھی, اس وقت آپ بکریاں چرا رہے ہیں, اس وقت بھی آپ کو یہ احساس تھا. حالانکہ اس عمر کے بچے کو کیا احساس ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے چچا کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور میں ان کی کفالت میں آ گیا ہوں, تو میں کچھ محنت کر کے ان کو کما کر دوں گا تو ان پہ بوجھ نہیں ہوگا. اس وقت بھی آپ خود کما کر لاتے تھے. پھر جب اس عمر میں پہنچے تو آپ کی کفالت ابو طالب نے کی تھی, آپ نے ابو طالب کے ایک بیٹے کو لے کر ان کی کفالت شروع کر دی, تاکہ کسی درجے میں احسان کا بدلہ دیا جا سکے. یہ اسلام کی تعلیم ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دو. یہ سیرت کا درس ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان, شریعت تو یہ کہتی ہے احسن الی من اساء الیک, جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو, جو آپ کے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو. تو جو آپ کے ساتھ احسان کرے تو کیا اس کے بارے میں شریعت کا حکم نہیں ہوگا کہ احسان کریں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صنع الیکم معروف
من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، کہ جس کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے اسے چاہیے کہ احسان کا بدلہ دے. فإن لم یجد ما یکافئ بہ فلیدعو لہ، اگر اس کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ وہ اس احسان کا بدلہ دے سکے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس احسان کرنے والے کے لیے دعا کرے، اور اس وقت تک دعا کرتا رہے جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے اپنی اس دعا کے ذریعے اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے. یہ حضور کا حکم ہے امت کو کہ اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دو. بدلہ نہیں دے سکتے تو دعا کے ذریعے بدلہ دو. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے اور احسان کرنے والے کو کوئی یہ کہے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو بہت بہترین بدلہ عطا کرے، آپ نے فرمایا کہ اس نے اس کی بہت اچھی تعریف کی. اس کی آپ نے باقاعدہ دعوت اور تعلیم دی ہے کہ اپنے احسان کرنے والے کو کہو جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے. اب ظاہر ہے یہ بھی احسان کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے معاشرے میں محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ احسان عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی احسان کرے گا تو اس کو بول دوں گا یا اس کے ساتھ میں احسان کروں گا. یہ چیز شروع ہوتی ہے گھر سے. آپ کا بچہ ہے، آپ کے لیے وہ پانی لے کر آیا گلاس میں، آپ اس کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا. اگر 6 سال کا 7 سال کا بچہ ہے، وہ آپ کو بار بار پانی لا کر دے رہا ہے اور دن میں وہ آپ سے 3 4 5 دفعہ سن رہا ہے جزاک اللہ خیرا، تو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو کہ آپ بڑے ہو کر اس کو کہیں کہ بیٹا کوئی احسان کرے تو اس کو کہو جزاک اللہ خیرا. یہ چیزیں سکھانے کی نہیں ہوتی، یہ خود آپ کی تربیت سے سیکھ جاتا ہے بچہ. بیوی نے آپ کو چائے پکا کر لا کر دی، چائے رکھی، آپ اس کو کہہ دیں جزاک اللہ خیرا، یا اردو میں کہہ دیں یا عربی میں کہہ دیں یا اپنی زبان میں کہہ دیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بدلہ دے، جزاک اللہ. کوئی بھی دعائیہ جملہ، کوئی بھی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکالیں جس سے سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ اس کو میرے اس احسان کا احساس ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سال بھر کھانا کھاتے رہیں گے بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا، ایک دن نمک کم ہوگا تو پلیٹ اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے، اور پورا سال جو نمک اس میں صحیح تھا تو کسی کو اس بات کی توفیق نہیں تھی کہ اس کی تعریف کر دیتے کہ بھئی اچھا کھانا بنایا تم نے، یا اس میں نمک بہت صحیح مناسب ہے، مسالہ مناسب ہے، یا اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے. سال بھر کوئی تعریفی جملہ زبان سے نہیں نکلے گا، اور ایک دن نمک کم ہوا، مسالہ تیز ہوا، کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو گھر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں بیوی میری بات نہیں مانتی، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں. تو اگر بیوی کو اسی طریقے سے مشین کی طرح چلانے کی کوشش کریں گے تو لڑائی جھگڑے ہی ہوں گے. اگر سیرت سے اتنا دور رہ کے اپنی بیوی کو چلائیں گے، زندگی گزاریں گے، تو کامیاب زندگی تو آپ کی نہیں گزر سکتی. تو احسان کا یہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے والدین پہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا گھر جنت بن جائے گا. جو آپ کے اب بیوی احسان کرے شوہر اس کو کہے جزاک اللہ، اور شوہر احسان کرے تو بیوی اس کو کہے جزاک اللہ، تو کتنا اچھا ماحول بنے گا گھر میں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کی جو کفالت کی اور اپنی کفالت میں لے لیا باقاعدہ، اور صرف حضرت علی کو نہیں لیا بلکہ حضرت عباس کو بھی کہا کہ آپ بھی ان کے ایک بچے کو کفالت میں لیں تاکہ اور بھی بوجھ کم ہو. گویا حضور نے حضرت علی کی نہیں، حضرت جعفر کی بھی کفالت کی ہے. حضرت علی کی تو براہ راست کی ہے اور حضرت جعفر کی بالواسطہ کی ہے. حضرت عباس کو آپ ہی نے دعوت دی تھی. تو پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان یہ کوشش کرے کہ جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا احسان اتاریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو قدم قدم پہ یہ بات ملے گی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر موقع پر تنگ کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا جبہ، اپنی قمیص مبارک اتار کر دی. ان کے بیٹے صحابی تھے
تو ان کے بیٹے حضور کے پاس آئے کہ آپ مغفرت کی دعا کر دیں، وہ تفصیلی واقعہ ہے. تو حضور نے اپنی قمیص مبارک اتار کر دی کہ اس میں اپنے والد کو کفن دو، حالانکہ وہ رئیس المنافقین تھا. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے یہ کیوں کیا، تو اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ ایک موقع پر حضور کو کپڑے کی ضرورت تھی، کوئی معاملہ درپیش تھا جس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کپڑے دیے تھے حضور کو. حضور نے اس کا بدلہ اتارنے کے لیے اس کو اپنی قمیص دی کہ میری قمیص میں اس کو کفن دیں تاکہ اس کا وہ بدلہ اور احسان اتر جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا. احسان کرنے والے کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں شریعت ہر ایک کو الگ طریقے سے مخاطب کرتی ہے. شریعت جب شوہر کو مخاطب کرتی ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ حقوق ادا کرو، حقوق مانگو. یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. مانگنے سے منع نہیں کیا شریعت نے کہ آپ کا کوئی حق ہے آپ اس کو مانگیں، لیکن شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت ایک مسلمان کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے وہ مزاج یہ کہ حقوق ادا کرو. شوہر کو جب شریعت مخاطب کرے گی تو کہے گی اپنی بیوی کا حق ادا کرو. جب بیٹے کو مخاطب کرے گی شریعت تو کہے گی اپنے والدین کا حق ادا کرو. جب بیوی کو مخاطب کرے گی شریعت تو بیوی کو کہے گی کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرو. یہ نہیں کہا بیوی کو کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو، شوہر کو یہ نہیں کہا کہ اپنے حق کا مطالبہ کرو. شوہر کو شریعت کی الگ ہدایات ہیں، بیوی کو الگ ہدایات ہیں. اگر بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے صبر کرو، شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ ظلم کرو گے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. یہی معاملہ سب کے ساتھ ہے. تو احسان کرنے والے کو توقع نہیں رکھنی چاہیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. پہلی بات ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرز عمل سے یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ آپ جب دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا غریب ہے، کوئی ایسا مستحق ہے جو اپنے بچوں کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اس کے پاس راشن پورا نہیں ہے، اس کے پاس اپنے گھر چلانے کا انتظام مکمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک نشانی یہ ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہوتا ہے اور اس کا بھی حق ہوتا ہے جو نہیں مانگتا. یہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے. تو ہم اگر اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ بھائی کوئی غریب آدمی ہے، یہی سب سے بڑی مصیبت آج کی ہمارے معاشرے کی یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا غلام بنا دیا گیا ہے. اور یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ میں کسی طرح اچھا ہو جاؤں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میرا پیسہ، میرے بچے، میرا گھر بار، بس میں کسی طرح سب سے بڑا بن جاؤں، مالی لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، شہرت کے لحاظ سے. یہ چیز ان کو سکھائی جاتی، اخلاق، تربیت نہیں فراہم کی جاتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مال میں بہت کم کسی غریب کا حق نکلتا ہے، ان کی نظر بہت کم کسی مظلوم پر جاتی ہے، بلکہ الٹا ظالم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. خود ظلم کے معاشرے کو باقاعدہ ایک رواج دیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنے اندر یہ خدا ترسی پیدا کریں، مخلوق کے ساتھ رحمت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں. ہمیں تو اس چیز سے منع کیا گیا حدیث میں، اسلام میں، کہ آپ اگر اپنے بچوں کو فروٹ کھلاتے ہیں تو اس کے چھلکے کسی اور کے دروازے کے سامنے یا اپنے دروازے کے سامنے مت پھینکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا آدمی اپنے بچوں کو یہ فروٹ نہ کھلا سکتا ہو اور وہ دیکھے کہ میرا پڑوسی اپنے بچوں کو یہ کھلا رہا ہے، میں تو نہیں کھلا سکتا. آپ نے اگر کھلانا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اس طریقے سے کھلائیں کہ ساتھ والے کو پریشانی نہ ہو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو تصویر لے کے فیس بک پہ ڈالتے ہیں، ایٹنگ ڈنر ایٹ فلاں ریسٹورینٹ. یہ ہمارے ہاں کا کلچر ہے ہمارے نوجوانوں کا، کہ آپ جب ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میں یہ کڑھائی کھا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے اس پہ لکھا کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی غریب آدمی آپ کی یہ تصویر دیکھے، اس کو پریشانی ہو کہ یار یہ قورمہ کھا رہا ہے، کڑھائی کھا رہا ہے، میرے پاس نہیں ہے. تو آگے سے جواب سنو لوگوں کا
کہتے ہیں تو پھر وہ انٹرنیٹ کہاں سے استعمال کر رہا ہے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو وہ انٹرنیٹ کیسے استعمال کر رہا ہے بھائی؟ یعنی مقصد یہ ہوا کہ اپنے غلط کام کو غلط تسلیم نہیں کرنا، اس کو الٹا، جس کو کہا جاتا ہے نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ خود غلط حرکت کی جا رہی ہے۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ منع کیا گیا ہے حدیث میں کہ فروٹ کے چھلکے سامنے نہیں پھینکو، تو آپ اس کے جواب میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت اس کو یہ حکم کیوں نہیں دیتی کہ اپنے بچوں کو گھر میں بند کر کے رکھو، کیوں نکالتے ہو بچوں کو؟ تو بھائی اس کے بچے ہیں، وہ باہر نکلیں گے ان کی نظر پڑے گی تو ان کا دل چاہے گا، اس کا پھر تمہیں نقصان ہوگا جب ان کی نظر لگے گی، ان کے دل سے کوئی آہ نکلے گی، یا کم از کم تمہیں ہی نظر لگ جائے اس کی، تو اس میں کیا برکت رہے گی اس چیز میں، اور وہ کھانا اندر جا کے کیا اچھے اثرات مرتب کرے گا آپ کے جسم پر۔ تو شریعت اس چیز کا درس دیتی ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کی جائے کہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ بھائی وہ کسی کی 20 روپے 50 روپے 100 روپے مدد تو کہیں کر سکتا ہے۔ آپ کسی بچے کو دیکھ رہے ہیں، کسی اپنے، اتنا انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ آپ کو اتنا پتا ہو کہ یار ہمارے محلے میں کون غریب لوگ ہیں، کون متوسط ہیں، کون مالدار ہیں، کیا لوگوں کے حالات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی غریب ہے، تو آپ وہ چیز اگر دوسرے کو 100 روپے کی دیتے ہیں، اس کو کہیں بھائی آپ کو میں 70 روپے کی دے رہا ہوں۔ کم از کم درجہ یہ کہ جو نفع آپ دوسرے سے کما رہے ہیں وہ نفع نہ کمائیں اس سے، جتنے کی آپ کو ملی ہے وہ چیز اتنے کی اس کو دے دیں۔ اب یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اس کا کرنا۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ بھائی ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی بھی طرح اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے، وہ مصیبت یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں جاتے ہیں یا کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی جائے گا تو مٹھائی لے کے جائے گا، اب وہ بھی آ رہا ہے مٹھائی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے مٹھائی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے مٹھائی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، اس کے گھر میں 50 ڈبے جمع ہو گئے مٹھائی کے، یا وہ بھی آ رہا ہے فروٹ لے کے آ رہا ہے، یہ بھی فروٹ لے کے آ رہا ہے، وہ بھی فروٹ، وہ اس فروٹ کا کیا کرے گا؟ اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اور آپ نے 50 ڈبے مٹھائی کے اس کے گھر میں کھڑے کر دیے، وہ اس سے کیا کرے گا؟ آپ اگر اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتے تھے، یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، دیگ پکائیں گے، کسی کو خیرات کرنی ہے، کچھ کرنی ہے، اس چیز کا بڑا شوق ہوتا ہے، بھئی 3 دیگیں پکا لو، 4 دیگیں پکا لو، محلے میں تقسیم کر دو۔ بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ انہی دیگوں کے پیسوں سے آٹا خریدیں، چینی خریدیں، دودھ خریدیں، پتی خریدیں، اور جائیں کسی غریب کے گھر میں، اس کو کہیں بھائی آپ کے 2 مہینے کا راشن ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیں۔ اس کے 2 مہینے کا چولہا آپ کے اس راشن سے جل جائے گا جو آپ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر 3-4 دیگیں منگوا کے ختم کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ وہاں پہ خرچ کیا جائے، اور اس انداز سے خرچ کیا جائے کہ جہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو اس کو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں ان کے پاس کوئی بزرگ آئے، تو غالباً مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کسی کا آتا ہے کہ وہ ان کے پاس آئے دارالعلوم کراچی میں، تو حضرت نے ان سے کہا کہ بھائی میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں یا کچھ ایسی جو اکرام کیا جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور میری ابھی طبیعت بھی نہیں ہو رہی۔ تو پھر حضرت نے ان کو 50 روپے دیے کہ بھائی آپ چلو چائے نہیں پی رہے، 50 روپے میری طرف سے آپ کا اکرام ہے، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ 50 روپے لیے، جیب میں رکھ لی۔ اب وہ 50 روپے ان کے کہیں کام آ جائیں گے، کہیں اس کے جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس کو وہ لگا دے گا۔ تو انسان کو اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے اور دماغ بھی کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیں، یہ انسان، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بعض چیزوں کا کہ میں نے یہ کام ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے۔ جہاں ضرورت زیادہ ہے وہاں پہلے خرچ کریں، جہاں ضرورت کم ہے وہاں بعد میں خرچ کریں، تاکہ ضرورت، ظاہر ہے ضرورت زیادہ ہے تو وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، جہاں ضرورت کم ہے وہ سنت مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فرض کو پہلے ادا کیا جاتا ہے، سنت کو بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ سنت مستحب کا درجہ کم ہے، فرض کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ جو فرض کام ہے وہ سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے اور فرض بھی ہے، اور جو سنت ہے وہ صرف سنت ہے۔
تو فرض میں سنت مستحب واجب فرض سارے جمع ہیں، تو اس کو پہلے کیا جائے گا۔ تو دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں اپنے معاشرے میں۔ یہ وہ چیزیں جب یہ معاشرے میں آتی ہیں تو خود بخود محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے پھر نہ کوئی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی جلسے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود بخود معاشرے میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو 1000 ورکشاپیں کر لیں، 1000 جلسے کر لیں، 1000 سیمینارز کر لیں، ان سیمینار سے نہ کبھی محبتیں پیدا ہوئی اور نہ کبھی ہوں گی۔ تو دوسری چیز یہ کہ اپنے کردار میں اس چیز کو ڈھالا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت علی نے قبول کیا، ان کی عمر 10 سال تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ہے بچوں میں وہ اس لیے کہ وہ حضور کی زیر کفالت تھے، حضور ہی کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضور کے جو متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، ایک ہی صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام ہے حضرت زید، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، حضور نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا تھا، اور یہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور غلام ہونے کے بعد انہوں نے جب حضور سے نکاح ہوا انہوں نے حضور کو دے دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس رکھا اور بہت محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو لوگ زید بن محمد کہتے تھے ان کو۔ پھر قرآن کریم کی جب آیات نازل ہوئی بعد میں، ادعوہم لآبائہم، کہ ہر آدمی کو اس کے حقیقی والد کے نام کے ساتھ پکارو، تو پھر زید بن محمد سے زید بن حارثہ کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اور اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین بھی تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی کہ پہلے مجھے زید بن محمد کہا جاتا تھا، اب زید بن حارثہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے غلام تھے، بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو حضرت زید بھی بالکل ابتدائی طور پہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں شامل ہیں۔ تو مردوں خواتین میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ عام آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی کا اسلام نہیں تھا، وہ ایک امت کا اسلام تھا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں حضرت خدیجہ بھی حضور کی زیر کفالت تھیں، آپ کی بیوی تھیں، حضرت علی بھی حضور کی زیر کفالت تھے، وہ آپ کے چچا کے بیٹے بھی تھے اور آپ ہی ان کو پال رہے تھے، اور حضرت زید تو ویسے ہی آپ کے غلام تھے۔ تو ان 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ پہلے اسلام قبول کیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس بنیاد پر حاصل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عمر حضور سے 2-2.5 سال کم تھی عمر حضرت ابوبکر صدیق کی، تو اور حضرت ابوبکر بڑے معروف اور مشہور تاجر تھے عرب کے، پورے عرب میں مشہور تھے تجارت کے حوالے سے، اور حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا جاتا ہے اعلمہم بالانساب، کہ قریش کا نسب، قریش کے سارے لوگوں کے نسب سب سے زیادہ اچھے طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے، اور عرب میں اس چیز کا بڑا ایک فخر سمجھا جاتا تھا کہ کس کو کتنا نسب یاد ہے، تو حضرت ابوبکر کو سب سے زیادہ عرب کے قریش کے نسب یاد تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق یعنی جیسے ایک جانی پہچانی شخصیت ہوتی ہے معاشرے میں، وہ حیثیت رکھتے تھے، بہت ہی معزز، ہر معاملے میں لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آتے تھے۔ اس لیے حضرت ابوبکر کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں جن کو حضرت ابوبکر نے دعوت دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ما دعوت احدا الى الاسلام الا كانت له قبوة وتردد، کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے تو تھوڑی دیر اس نے سوچا ہے، تھوڑی دیر تردد اس کو ہوا ہے کہ قبول کروں یا نہ کروں، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے، کہ جب ان کو میں نے دعوت دی ما عکم عنہ حین دعوتہ ولا تردد فی، کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا
میں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے انہوں نے میرے اوپر اسلام لایا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے حضرت ابوبکر کو جو صدیق کا لقب دیا یہ حضور نے دیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہر معاملے میں حضور کی اسی طرح پیروی کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کو صدیق کا لقب کیسے ملا، جب آپ کو معراج کی شب حضرت جبریل لے کر گئے، پھر آپ واپس آئے تو آپ نے سب کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، پھر وہاں آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت جہنم کی سیر کی، ابھی میں واپس آیا ہوں۔ تو سارے لوگ حیران تھے کہ ایک رات میں، رات کے اتنے مختصر حصے میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا؟ بیت المقدس وہاں فلسطین میں، آپ یہاں ہیں، تو اتنا لمبا سفر کہاں سے ہو گیا مسجد حرام سے وہاں تک کا؟ تو حضرت ابوبکر اس وقت تک مجلس میں آئے نہیں تھے۔ لوگ گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور کہا کہ آپ کے ساتھی یہ بات کہتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، تو آپ آج کے لیے ابھی بھی اگر آپ سوچیں کہاں مکہ اور کہاں فلسطین، تو حضرت ابوبکر کو کہا کہ کیا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ سچے ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اوقال ذالک، کیا واقعتاً انہوں نے یہ بات کی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کی ہے فاصدقہ، تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اگر کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنے دور کے سفر میں آپ ان کی بغیر سنے تصدیق کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا میں تو اس سے بھی اوپر کی چیز میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے اوپر دن اور رات میں بار بار وحی آتی ہے، تو میں ان کی تصدیق اس بات میں کرتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس بات میں ان کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس دن سے حضرت ابوبکر کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اور احد پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو ہلنے لگا، تو آپ نے احد پہاڑ کو مارا اور فرمایا کہ رک جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان آپ کے ساتھ تھے۔ تو مردوں میں اور آزاد لوگوں میں، با اختیار لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا تو یہ تو پہلے 4 لوگ تھے، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں، اور آزاد با اختیار مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دینا شروع کی، اور ان کے دوست جیسے میں نے عرض کیا سارے تاجر لوگ تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5-6 صحابہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے دعوت دی، ان کو بات سمجھ میں آئی، وہ حضور کے پاس لے کر آئے اور حضور کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابوبکر نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست دعوت نہیں دیتے تھے جب تک آپ کو یقین نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ ہماری بات مان لے گا، اور کسی کو بتائے گا بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، شروع میں جو بھی نماز کا طریقہ ہوگا ابتدا میں، تو حضرت علی نے جب دیکھا تو حضور نے ان سے کہا کہ بھائی تم بھی اس طرف آ جاؤ، تو انہوں نے کہا میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا، ابو طالب سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مشورہ کرنا ہے تو پھر یہ بات ابھی فی الحال کسی کو نہیں بتاؤ۔ تو بعد میں اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالا اور وہ خود اسلام کی طرف آ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خفیہ رکھ رہے تھے ان چیزوں کو، اور اس سے ایک بہت بڑی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، جو اس سیرت سے حاصل ہونے والا درس ہے، وہ یہ کہ دین کا کام جو شخص کرے یا دعوت کا کام جو شخص کرے، اس کو ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے، کون سا طریقہ حکمت پر مبنی ہے اور کون سا طریقہ خلاف مصلحت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اس وجہ سے
خاموشی سے دعوت نہیں دیتے کہ آپ کو لوگوں کا ڈر تھا، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ خاموشی سے دعوت نہیں دیتے تھے، آپ کو اس چیز کا احساس تھا کہ میں جب لوگوں کو کھلے عام دعوت دوں گا، اور ظاہر براہ راست اللہ نے کوئی حکم بھی نہیں دیا تھا، لیکن الہام، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا ایک دو درس پہلے، کہ انبیاء کو جو وحی کی جاتی ہے اس میں ایک طریقہ الہام کا ہوتا ہے کہ اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل بھی حجت ہے. جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اور آپ کا ارشاد حجت ہے اور دلیل ہے، اسی طرح جو کام آپ نے کیا ہے وہ بھی دلیل ہے. اور صرف آپ کا قول اور عمل نہیں، بلکہ ایک تیسری چیز جس کو محدثین نے ذکر کیا، تقریر جس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں. تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضور کے سامنے یہ کام کیا گیا، آپ نے نفی نہیں فرمائی، نکیر نہیں فرمائی، اس کا مطلب یہ کام ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول بھی حجت ہے، آپ کا عمل بھی حجت ہے، اور آپ کا کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جانا یہ بھی حجت ہے. تو یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کا عمل ہے. آپ نے پریکٹیکلی جو کام کیا، اور ظاہر ہے آپ نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو حتی الامکان یہ چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف سے بچایا جائے، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو لوگ پریشان نہ کریں. کم از کم اتنی ایک تعداد ان کی جمع ہو جائے، اتنی تعداد میں یہ لوگ ہو جائیں کہ کل اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ ایک دوسرے کی تسلی کا سامان تو کر سکیں. اب ایک ہی آدمی ہے اور اس کو لوگ ستانا شروع کر دیں، اس کو تسلی کون دے گا پھر؟ کم از کم اتنی جماعت ہو جائے کہ اگر 5 10 20 لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آگے 20 لوگ ایسے بھی ہوں جو ان کو تسلی دینے والے ہوں، تاکہ بیلنس برقرار رہے اور اچھے طریقے سے دین کا کام آگے ہوتا رہے. تو دین کا کام کرنے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ انسان آنکھیں بند کر کے اور اپنے ماحول ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کے اور کہے کہ بس میں دین کا کام کر رہا ہوں، بس اللہ پر توکل ہے، صحیح ہو غلط ہو بس میں کروں گا. یہ اسلام کا درس نہیں ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے دن ہی صفا پہاڑی پر جا کر اعلان کرتے. آپ نے ان ساری چیزوں کو خفیہ رکھا ہے. جب صحابہ کی تعداد 30 تک پہنچ گئی، 30 لوگ مسلمان ہو گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ارقم کو، ارقم ابن ابی الارقم، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، 16 سال ان کی عمر تھی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گھر کو خاص کر دیا کہ بھائی آئندہ سے ہم سارے ان کے گھر میں جمع ہوا کریں گے، خفیہ طریقے سے. جب آپ نے ان کے گھر کو خاص کیا تو سارے صحابہ جب حضور کوئی وقت بتا دیا کرتے تھے تو آپ وہاں آ کر سارے جمع ہوتے تھے، اور آپ وہاں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، صحابہ کو جو بھی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی آپ اس کے بارے میں صحابہ کو بتاتے تھے. دار ارقم مشہور لفظ ہے، تو دار ارقم کا مطلب ہوتا ہے ارقم کا گھر. حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے. اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے جو مورخین نے لکھی کہ حضور نے حضرت ارقم کے گھر کا انتخاب کیوں کیا. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ حضرت ابوبکر کے گھر سب کو جمع کرتے، حضرت سعد کے گھر سب کو جمع کرتے، حضرت طلحہ کے گھر میں جمع کرتے. آپ نے ارقم کے گھر میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیوں جمع کیا سب کو؟ تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ارقم، ان کا تعلق تھا قبیلہ بنی مخزوم کے ساتھ، اور قبیلہ بنی مخزوم یہ بنو ہاشم کی ٹکر کا قبیلہ تھا، یعنی ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہ بنو ہاشم اور بنو مخزوم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. تو کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک ہاشمی شخص، ایک قریشی شخص کسی بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والے آدمی کے گھر میں جا کے پناہ لے گا یا اس کے گھر میں رہے گا. یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. یعنی کوئی کبھی اپنے دشمن کے گھر میں تو نہیں جا کے پناہ لیتا. آپ نے اگر کسی دشمن سے بچنا ہے تو دوست کے گھر میں جائیں گے. تو بنو مخزوم والے سارے بنو ہاشم کے دشمن تھے، لیکن یہ تو مسلمان ہو گئے تھے. حضور نے ان کے گھر کا انتخاب کیا تاکہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں جمع ہوتے ہیں کہاں نہیں جمع ہوتے. ان کو اگر کوئی کہے گا بھی کہ یہ ارقم کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو وہ خود کہہ کر مسترد کر دیں گے کہ ان کے گھر میں کیسے جمع ہوتے ہیں، وہ تو مخزومی ہے اور یہ بنو ہاشم کا ہے، ان کے گھر میں یہ کیسے جاتے ہیں.
اس غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے حضور نے حضرت ارقم کے گھر کا انتخاب کیا تاکہ مسلمانوں کو نقصان سے بچایا جائے. اور یہ وہ بات ہے جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ انتہائی سمجھداری سے کیا ہے, عقل مندی, حاضر دماغی اور ہوشیاری سے کیا ہے. اس لیے کسی مسلمان کی پہچان بے وقوف ہونا نہیں ہوتا. کسی عالم کی پہچان, کسی مفتی کی پہچان, کسی دعوت کا کام کرنے والے کی پہچان, کسی مسلمان کی پہچان یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بے وقوف ہے. اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ سمجھدار ہے, یہ ہوشیار ہے, اس کا دماغ حاضر ہوتا ہے, یہ چیزوں کو سمجھتا ہے, بے وقوف نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی موقع پر انسان خود بے وقوف بن جائے. اس کے شریعت میں حکم ہے کہ ایسا موقع ہو خود بے وقوف بن کے نظر انداز کر لو, لوگ تمہارے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بے وقوف ہے, نظر انداز کر دو اس کو. اس کا تو حکم ہے, لیکن اس کا حکم نہیں ہے کہ اس طریقے سے بے وقوف بنو کہ حقیقت میں ہی بے وقوف بن جاؤ. اس کے شریعت میں حکم نہیں ہے. اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک عمل سے, ہر صحابی کے عمل سے یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا بار بار کہ کہاں کس صحابی نے کس طرح ہوشیاری کا مظاہرہ کر کے کام کیا ہے, تاکہ ہمارے دماغ میں یہ بات آئے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں, بالخصوص دین کا کام کرنے والے لوگوں کو اس چیز کا بڑا احساس کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم لوگ جوش میں آ کر, جذبے میں آ کر ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس کا نقصان پورے طبقے کو ہوتا ہے, سارے دینداروں کو ہوتا ہے, سارے علماء کو ہوتا ہے, سارے مدارس کو ہوتا ہے, سب کو وہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. پھر اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مخلص ہوں, میں تو بڑا اللہ کے لیے کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, اور فلاں فلاں فلاں. وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ سارے لوگ بے وقوف ہیں, سارے لوگ جاہل ہیں, کسی کو کچھ نہیں پتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک تو وہ ایک ہوتا ہے, ہوا کھڑا ہوتا ہے. بعد میں جب وہ غبار گرد بیٹھتی ہے تو پورا طبقہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کے ذریعے امت کو یہ بات سکھائی ہے کہ اپنے لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالو, اپنے آس پاس اپنے ساتھ کام کرنے والے, اپنے ہم مشن ہم مزاج لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو. کوشش یہ کرو کہ جتنا ان کو آسانی فراہم کر سکو آسانی میں رکھو. ہاں سب کچھ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی پریشانی آتی ہے تو صبر کرو, لیکن خود پریشانی کو دعوت دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے حتی الامکان بچو, آ جائے تو پھر صبر کرو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا جو اسلوب تھا, تو یہ دار ارقم کا میں ذکر کر رہا تھا, اسی لیے دار ارقم کو اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ اس میں صحابہ کو پڑھاتے تھے اور قرآن پڑھاتے تھے. آپ کا جو سبجیکٹ تھا, جو آپ کا مضمون تھا, جو آپ کی کتاب تھی وہ قرآن کریم تھی. جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہوتی تھی, آپ صحابہ کو جمع کر کے وہ وحی سناتے تھے. یہاں سے گویا مدرسے کا آغاز ہوا ہے اسلام کی تاریخ میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود یہ عمل کیا ہے کہ بچوں کو یا اپنے صحابہ کو یا اپنے ساتھیوں کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے. اب یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے یا جو بچے قرآن پڑھتے ہیں, ہم ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارا معاشرہ ان کو کیا حیثیت دیتا ہے, کس نظر سے دیکھتا ہے, یہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو آپ نے خود شروع کی ہے. آپ کا بنیادی مقصد ہی پیغمبر بنائے جانے کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ آپ کے 4 بنیادی مقاصد تھے. یتلو علیہم آیاتی, پہلا مقصد یہ تھا کہ قرآن پڑھ کے سنائیں ان کو. قرآن پڑھ کے سنانے کا مطلب یہ کہ قرآن پڑھنا سکھائیں ان کو کہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں. تو ہماری نظر میں بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی یہ حیثیت, وقعت, احترام اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے اور جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اگر یہ وقعت ہم نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری دوری قرآن سے ہوگی. جب بھی آپ کوئی فن حاصل کرنا چاہتے ہیں, صاحب فن کے پاس جاتے ہیں, اس فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. جب آپ اس صاحب فن سے دور ہوتے ہیں تو اس فن سے بھی دور ہو جائیں گے.
بھائی ہمارے یہاں کوئی ڈگری بھی اگر حاصل کرتا ہے تو 6 مہینے 1 سال تک وہ ایز اے ٹرینی جاب کرتا ہے کہیں جا کے. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر وہ جا کے کسی کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے کہ بھائی اتنے سال یہ پریکٹس کرے گا. کوئی LLB کرتا ہے تو جا کے 6 مہینے سال 2 سال 3 سال پریکٹس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے گا تاکہ اس کو یہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے. تو جب قرآن کسی نے سیکھنا ہے, دین کسی نے سیکھنا ہے, اور وہ ایز اے ٹرینی تو کیا ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کسی عالم کے پاس نہیں جاتا. ٹرینی تو دوسرا درجہ ہے نا, ٹرینی تو وہ جاتا ہے جو پورا سیکھ لیتا ہے. تو ہم تو اگر ایز اے اسٹوڈنٹ بھی نہیں جاتے, اور یہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی, پھر وہ اس چیز میں شرماتے ہیں کہ یار اب میں قرآن پڑھوں گا یا کسی کو کہوں گا مجھے قرآن پڑھائیں تو لوگ کیا کہیں گے, بوڑھا ہو گیا اور اب تک اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو بھائی یہ تو شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے انسان کو کہ اب جب اللہ نے توفیق دی اب تو پڑھ لو اس کو. شرمندگی تو اپنے اس کام پہ ہونی چاہیے تھی جو غلط تھا, صحیح کام پہ تو شرمندگی نہیں ہوتی. جیسے انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ابھی توبہ کی پھر جو ہے نا گناہ کیا, پھر توبہ کی پھر گناہ کیا, تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو شرم تو گناہ کرتے وقت آنی چاہیے, توبہ کرتے وقت کون سی شرم؟ گناہ کرتے وقت تو شرم نہیں آئی, توبہ کا وقت آیا تو شیطان کہتا ہے شرم نہیں آتی, یہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے. تو ظاہر ہے گناہ کے وقت تو شیطان آپ کو نہیں کہے گا کہ شرم نہیں آتی, گناہ کے وقت تو اللہ آپ کو کہتا ہے کہ شرم نہیں آتی میری نافرمانی کرتے ہو. تو قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں, اپنے بچوں کو قریب کریں, خود قرآن سیکھنے کی کوشش کریں. جس عمر کے جس حصے میں بھی ہیں کوشش کریں کہ قرآن کو پڑھنا سیکھیں, اس کو سمجھنا سیکھیں, اس کے قریب آئیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان لوگوں کے قریب آئیں گے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. آپ اگر خود کچھ چاہیں گے کہ بغیر ان کے پاس جائے کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ میں قرآن سیکھ جاؤں, تو ایسا کبھی دنیا میں ہوا نہیں ہے. اگر ایسا ہو سکتا تو اللہ صرف قرآن نازل کر دیتا, پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں تھی. کسی پہاڑ پر قرآن رکھ دیتے اللہ اور کہتے جا کے اٹھا لو, پڑھنا شروع کر دو اس کو. اللہ نے جو پیغمبروں کو بھیجا ہے ایک سلسلہ ہے کتاب اللہ کا, ایک سلسلہ ہے رجال اللہ کا. اتنے سارے پیغمبر جو اللہ نے بھیجے کسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں. تو جب تک آپ اور العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء اپنی میراث میں دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے. انما ورثوا العلم, انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے. من اخذہ اخذ بحظ وافر, جو اس میں سے جتنا حصہ حاصل کر لے اس کا نصیب ہے. تو انبیاء کی میراث علم ہے, جو اس علم کو حاصل کرے گا وہ انبیاء کا وارث ہے. تو جس طرح دین سیکھنے کے لیے انبیاء کے پاس لوگ جاتے تھے, آج اگر دین سیکھنا ہے تو آپ کو انبیاء کے ورثہ کے پاس جانا ہوگا, ان سے سیکھنا ہوگا, اور ان سے سیکھنے کے بعد ہم قرآن پڑھ بھی سکتے ہیں, سمجھ بھی سکتے ہیں, اور آگے اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ کو آپ جمع کرتے تھے, اور صحابہ کو کہتے تھے کہ یہاں آئیں, اور وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو سب کچھ سکھا دیا کرتے تھے. اب یہاں ایک بات آخری جو سمجھنے کی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر آگے ہم جو پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ سارا آپ کرتے رہے, اور آہستہ آہستہ تقریباً 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے اس پورے عرصے میں. 3 سال جو آپ نے دعوت دی ہے اس میں تقریباً 40 لوگ مسلمان ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں میں بہت زیادہ لوگ یا بڑی تعداد میں لوگ وہ لوگ بھی تھے جو بہت غریب تھے, غلام تھے یا غریب تھے. مالدار طبقہ بھی بہت تھا, اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی تھے, لیکن غریب لوگ بھی بہت زیادہ تھے. انبیاء کو ہمیشہ, جس نبی کا تذکرہ بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے, ایک تانا ہمیشہ ملا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں, حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جہاں بھی آپ پڑھیں گے ایک حضرت شعیب کے بارے میں, حضرت شعیب نے جب دعوت دی اپنی قوم کو کہ میری اتباع کرو, تو انہوں نے کہا ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا, کہ ہم آپ کی پیروی کیسے کریں, آپ کی پیروی کرنے والے تو سارے کمزور, غریب, فقیر, اس طرح کے لوگ ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا,
کہ ہم بعض لوگوں کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ وہ یہ بات کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کہ کیا اللہ نے انہی لوگوں پہ اپنا احسان کرنا تھا؟ یعنی اگر یہ اسلام کوئی ایسی اچھی چیز ہوتی تو ان غریبوں پہ اللہ یہ احسان کرتا. ہم اتنے مالدار لوگ ہیں، اتنا ہمارا نام ہے، اتنی عزت ہے، اتنی شہرت ہے، دنیا ہمیں جانتی ہے، تو یہ احسان اللہ ہم پہ کرتا. اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا مجھے نہیں پتا اپنے بندوں کے بارے میں کہ کون قدردان ہے اور کون بے قدرہ ہے؟ کسی کے غریب اور امیر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ کون دین کی قدر کرتا ہے، کون دین کی ناقدری کرتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، قرآن کریم میں آتا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. قرآن نے دو کیٹیگریز ذکر کی ہیں. قال الملأ الذین استکبروا، وہ لوگ جو بڑے تھے، جنہوں نے تکبر کیا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. للذین استضعفوا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو ضعیف سمجھا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا، ان سے کہتے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہارا یہ یقین ہے کہ حضرت صالح اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی یہی طعنہ دیا گیا. تقریباً تمام انبیاء کا جو تذکرہ کیا گیا اس میں یہ طعنہ آپ کو مشترک ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ طعنہ دیا گیا کہ آپ کی اتباع کرنے والے یہ اتنے غریب لوگ کیوں ہیں. اس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے دنیاوی اسٹیٹس کو دیکھ کر، کسی کی دنیاوی حیثیت کو دیکھ کر اس کی دینی حیثیت کا تعین نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کی دنیاوی حیثیت کو دیکھ کر اس کی دینی حیثیت کا تعین نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے نا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرداروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے جو نابینا ہے. حضور سے سوال کرنے لگے، آپ نے منہ پھیر لیا ناراضگی کی وجہ سے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پھر یہی بات کریں گے کہ کبھی ان کے پاس کوئی نابینا آ جاتا ہے، کبھی کوئی غریب آ جاتا ہے، کبھی کوئی فقیر آ جاتا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں تو ہماری تو شان کے خلاف ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائیں تو ان کی برکت سے پورے ان کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اس وجہ سے حضور نے تھوڑا سا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے رخ پھیر دیا اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آ گئی، پریشانی کے آثار، جس انسان کو کسی چیز پر ناگواری ہوتی ہے کہ یہ اس ٹائم کیوں آ گئے. اس پر آیات نازل ہوئی عبس وتولی، کہ آپ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، وتولی، اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آپ کے پاس آیا تھا. وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتہ شاید وہ کوئی اپنے دل کا تزکیہ حاصل کر لیتا. او یذکر فتنفعہ الذکری، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اما من استغنا، کہ وہ جو استغنا کرتا ہے، جو کہتا ہے مجھے دین کی ضرورت نہیں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں، مجھے اسلام کی ضرورت نہیں، فانت لہ تصدی، اس کے تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں. فاما من جاءک یسعی، اور جو دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، فانت عنہ تلہی، اس سے آپ رخ پھیر دیتے ہیں. کلا، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسلام کا مزاج یہ ہے، جو اسلام کی طرف قدم بڑھائے اللہ اس کی قدردانی کرے گا. اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں. حدیث میں آتا ہے اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں رکھتی، اللہ کبھی کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتا. اللہ کی نظر میں اس کی اتنی بھی وقعت نہیں ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. لہذا کبھی بھی کسی کے دنیاوی سٹیٹس کو، حدیث شریف میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بعض اوقات ایسا شخص جس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اغبر، اس کا سارا جسم مٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی بالکل اس کے مالی لحاظ سے انتہائی کمزور، مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پر جا کر دستک دے تو کوئی دروازہ بھی نہ کھولے کہ یار یہ پھر کہاں سے آ گیا، اس کو یہاں سے بھگاؤ. یہ اس کی حیثیت ہوتی ہے دنیا میں.
اور اللہ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ کے نام پہ کسی کام کی قسم کھا لے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کی یہ حیثیت ہے کہ دروازے پر جائے تو لوگ دروازے سے بھگا دیں کہ بھائی جائیں یہاں سے، اور اللہ کی نظر میں اس کی یہ حیثیت ہے کہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے بارش برسا دیتے ہیں۔ یہ حیثیت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مثلاً، اور یہ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں کوئی مولوی گاڑی میں گھومے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے گاڑی میں گھوم رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جائے تو کہتے ہیں یہ کیسا مولوی ہے سائیکل پہ گھوم رہا ہے۔ تو نہ اس کو مولوی گاڑی میں پسند ہے نہ اس کو مولوی سائیکل پہ پسند ہے۔ تو میں اکثر وہ گدھے والا واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے کہ آپ گدھے پہ خود بیٹھیں تب بھی لوگ نہیں چھوڑیں گے، اپنے بچے کو بٹھائیں تب بھی نہیں چھوڑیں گے، پیدل چلیں تو لوگ کہیں گے گدھا ان کے پاس ہے، خود بھی پیدل چل رہا ہے، بیٹے کو بھی پیدل لے کے چل رہا ہے، اور اگر سر پہ گدھے کو رکھیں تو لوگ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے، لوگ گدھے پہ بیٹھتے ہیں اس نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ تو کسی حال میں بھی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اصل چیز ہوتی ہے شریعت پر عمل، کہ ہم شریعت پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کسی کے چہرے سے یہ اندازہ کوئی شخص نہیں لگا سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، یہ نیک آدمی ہے یا نہیں۔ ہمارے لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کے چہرے پہ بڑا نور ہے۔ بھائی اللہ کے ولی تو حضرت بلال بھی تھے نا، حضرت بلال اتنے بڑے ولی تھے کہ حضور جب جنت میں گئے تو آپ کو آگے آگے ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تو وہ خوبصورت تو نہیں تھے، ان کا رنگ کوئی سفید تو نہیں تھا۔ ہمارے ہاں نور کا معیار ہوتا ہے سفیدی۔ بھائی جو آدمی روزانہ 2 کلو دودھ پیے گا اس کے چہرے پہ نور نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وہ نور نہیں ہوتا، وہ دودھ کے اثرات ہوتے ہیں۔ 2 کلو دودھ آپ پیئیں آپ کے چہرے پہ بھی نور آنا شروع ہو جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کسی کی ظاہری حیثیت سے، اس کی دنیاوی اسٹیٹس سے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کا تعین ہوگا اس کے عمل سے، اس کے کردار سے، کہ یہ سنت پر کتنا عمل کرتا ہے، شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے، قرآن پر کتنا عمل کرتا ہے، اس چیز سے تعین کیا جائے گا۔ یہ دھوکہ لگا ہے سارے کافروں کو، سارے کافروں کو یہی دھوکہ لگا ہے۔ ابھی جو امریکہ افغانستان میں آیا تھا یہ کہہ کر آیا تھا کہ 7 دن میں افغانستان کو فتح کر کے ہم چلے جائیں گے، اور آج امریکہ وہاں سے شکست کھا کر اپنی فوجوں کو واپس لے کر جا رہا ہے، دنیا کی سپر طاقت۔ دھوکہ اس کو یہی لگا تھا کہ ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی جہاز بھی نہیں ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، 7 دن میں ان کا صفایا کر کے چلے جائیں گے۔ اور آج ان کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں نے خودکشیاں کی ہیں، کتنے نفسیاتی ہو گئے، اور ابھی 9,000 کی فوج نکال دی۔ ابھی پاکستان کی منتیں کر رہا ہے امریکہ کہ ہمارا طالبان سے کسی طرح مذاکرات کرواؤ تاکہ ہماری جان چھوٹے ان سے۔ تو اسی چکر میں تو پھنسے ہیں وہ لوگ کہ ان کو کیا آتا ہے، ان کے پاس تو نہ ٹیکنالوجی ہے نہ سائنس ہے، ان کو ہم ایسے شکست دے کے نکل جائیں گے یہاں سے۔ یہ دنیا میں بھی کافروں کو دھوکہ لگتا ہے جس سے ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت کے حوالے سے بھی دھوکہ لگتا ہے جس سے ان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی، اور یہ ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے لوگ بسا اوقات کسی دیندار کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس اس لیے نہیں بیٹھتے کہ لوگ کہیں گے یار اتنے بڑے لیول کا آدمی ہے کن لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ کہاں مولویوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کہاں قاری صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جس کی حیثیت دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا مال ہے، فلاں فلاں، اور بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں کے پاس۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے حقیقی جس کو قرآن نے ذکر کیا، بار بار ذکر کیا ہے۔ تو مال ہونے نہ ہونے سے کسی کی عزت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز دینداری ہے۔ آپ دینداری کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی یہ اعتراض کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو بھیج دیا اور اس کو کہا کہ تم ان کو ڈراؤ، اور ہم نے اس کو پیغمبر بنا دیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف یہ ایک آدمی ملا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو اب یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑی چیز ہے دینداری، دنیا جو میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ بھی میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دینداری کہاں سے تم لوگوں نے تقسیم کرنا شروع کر دی ہے لوگوں میں؟
نحن قسمنا بینہم معیشتہم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے بعض کو بعض لوگوں پہ بلند درجے عطا کیے، کسی کا درجہ بلند کسی کا کم۔ دنیا کے یہ سارے ظاہری چیزیں امتحان کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ دنیا میں مال کا ملنا بھی امتحان ہے، دنیا میں مال کا چھننا بھی امتحان ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ قرآن سورۃ الفجر کی آیت ہے اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ کسی کو مبتلا کرتا ہے، کسی کا امتحان لیتا ہے تو کس طرح لیتا ہے؟ فاکرمہ ونعمہ، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی۔ واما اذا مبتلاہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں دوسرے طریقے سے آزماتا ہوں، فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ دنیا میں مال کا ملنا بھی امتحان ہے، مال کا نہ ملنا بھی امتحان ہے۔ ملنے والے کا امتحان یہ ہے کہ اطاعت کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اچھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ نہ ملنے والے کو امتحان ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا، دونوں امتحان ہیں۔ اس لیے کبھی کسی دیندار کو یا کبھی دینی طبقے کو اس لیے کم تر نہ سمجھیں کہ یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے گمراہ صرف اس ایک نقطے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ معیار اس چیز کو بنا بیٹھے کہ اس کا دنیاوی سٹیٹس کتنا ہے۔ اس لیے اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ معیار نہیں ہے، معیار دین ہے، جو دین کے جتنا قریب ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی ہے اتنا اللہ کے ہاں معزز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔